وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرشتوں پر پیش فرمایا۔ فقال، اور پھر فرمایا، انبئونی، تم ان کو نام بتا دو، باسمائی ہؤلائی، سب کے سب نام جو تمہیں سکھا دیے گئے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں بطور الہام کے۔ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علم اور صنعتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیں۔ انبئونی باسماء ہؤلائی، اس کا معنی ہے کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی بھی کوئی مخلوق ہے، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کائنات میں کوئی مخلوق نہیں، اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تم ہی اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے، کاموں کی تدبیر کرنا ہوتا ہے، اور عدل اور انصاف کرنا ہوتا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ خلیفے کو پہلے ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اگر تم اپنے آپ کو نائب سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہو، تو پھر ان ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ میں نے جس کو خلیفہ بنایا وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کو ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب جو ہے وہ علم ظاہر فرمایا۔ علم جو ہے دوسروں سے بلند کرتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب جو ہے علم کو ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، اس حال میں صبح کرنا کہ ایک آیت قرآن پاک کی تم نے سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا، جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے علم کی فضیلت، ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ جو بندہ جتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی وہ دوسروں سے بلند ہوگا، کیونکہ تقوی کو معیار قرار دیا گیا۔ جس میں تقوی نہیں وہ پھر بلند بھی نہیں ہوتا۔ بلند وہی ہوتا ہے جس کا مقام اور مرتبہ بلند اسی کو ہوگا جو تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہے، اور یہ عقیدے کی بات ہے۔ اس پر آج ہم 6 دلائل ذکر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ جو زیادہ علم رکھنے والا ہو وہ افضل ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ عرفہ ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس علم کم ہو وہ علم والے سے مقام اور مرتبے میں بڑھ نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے میرے محبوب تم فرما دو کیا علم والے اور بے علم جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم والے جو ہیں وہ جاہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس نے قرآن اور حدیث کا علم پڑھا ہے وہ علم والا کہلاتا ہے، اور جس نے نہیں پڑھا وہ علم والا نہیں، اور یہ علم والے اور بغیر علم والے جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ بغیر علم والوں کو ہم علم والوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا۔ اب دوسرے لوگوں سے وہ ممتاز ہے، مقام اور مرتبے میں بلند مرتبے والا ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی قاری قرآن ہے، حافظ اور ہوتا ہے، قاری اور ہوتا ہے، قرآن پاک کو صرف یاد کر لینا وہ حافظ ہے، اگر اس کو مخارج کے ساتھ پڑھنے والا جو ہے وہ قاری ہے۔ تو اب قاری جو ہے وہ حافظ سے بھی مقام اور مرتبے میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حافظ اور قاری کے بعد درجہ آتا ہے عالم کا، جو قرآن اور حدیث کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ ان سے بھی مقام اور مرتبے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اب جو عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی بغیر علم والے کو کھڑا کر دیں گے تو آپ نے قرآن کا خلاف کیا، کیونکہ قرآن میں رب کائنات نے فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور قرآن کا خلاف کرے بغیر علم کے، اور ہمارے معاشرے کی حالت یہی ہے کہ جس کو چاہا اس کو کہا کہ یہ تو عالم کے برابر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ جو ایک جاہل کو عالم کے مقابلے میں لے آتا ہے وہ قرآن کا خلاف کرتا ہے، اور قرآن کی مخالفت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں سے رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ جی جو افضل ہوتا ہے اسی کو سجدہ کروایا جاتا ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس لیے آپ کو سجدہ کروایا گیا، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہوگا۔ اب کم مرتبے والا جو ہے وہ بڑے مرتبے والے کے سامنے عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا، سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے افضل ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ عالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ چھٹی بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے کتاب التفسیر کے اندر، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکا علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو جو بادشاہ ہو، جو راہبر ہو، جو رہنما ہو، اس کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ اس سے مقام اور مرتبے میں کم ہوتے ہیں، تو اللہ نے انبیاء کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بادشاہ کی طرح ہیں، اور باقی ہستیاں جو ہیں ان کو حضور کا وزیر قرار دیا گیا جن کا ہم نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ساری باتیں ذکر ہو جانے کے بعد قالوا، فرشتے بولے سبحانک، تجھے پاکی ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو بس اتنا علم ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں بس اتنا علم ہے، جتنا تو ہمیں علم عطا فرمائے گا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، تو نے ہمیں اتنا علم عطا فرمایا تھا وہی ہم نے بیان کر دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، ہمیں تو اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال جو ہے وہ اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ یعنی یہ جو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، یہ سوال جو ہے اعتراض کے لیے نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو پہلے وہ نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہیں کہا جائے گا۔ معلم انسانیت حضور علیہ السلام کی ذات ہے، ہر جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے اسے معلم کہا جاتا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم انبئہم، انہیں بتا دیں، باسمائہم، سب چیزوں کے نام،
فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے، قال رب کائنات نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو، اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کا بھی علم رکھتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات فرشتوں نے چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق تو وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم اور فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، اللہ انہیں گاہے بگاہے علم عطا فرماتا رہتا ہے، فرشتوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے کمالات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور فرشتوں میں بھی یہ سلسلہ ہے، بعض فرشتوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی گئی، جیسے بعض نبیوں اور رسولوں میں فضیلت کے درجے ہیں، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی، صحابہ میں بھی درجے ہیں، بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی گئی، اولیاء کاملین میں بھی درجے ہیں، بعض اولیاء کو بعض پر فضیلت دی گئی، علماء اہل سنت جو ہیں ان میں بھی فضیلت کے درجے ہیں، بعض علماء کو بعض علماء پر فضیلت دی گئی، جو تقوی کے اعتبار سے جتنا اعلیٰ ہوگا وہ مقام اور مرتبے میں بھی اتنا افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔